अस्सलाम वालेकुम जी। मलक रियाज को माफ़ी क्यों नहीं मिल रही, उसकी वजह सामने आ चुकी है, बल्कि आ गई है। वो वजह आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि मलक रियाज साहब ने पाकिस्तान के अंदर, जबकि उनके ख़िलाफ़ इतनी हॉस्टाइल कैंपेन चल रही, जबकि मलक रियाज साहब जो हैं वो 192 मिलियन पाउंड वाले केस के अंदर रंगे हाथों पकड़े गए हैं, गोडे गोडे गिटे गिटे खूबे हुए हैं और वो पकड़े भी गए हैं वो गंद मचाते हुए। लेकिन उस वक्त में भी मलक रियाज साहब ने ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को 6 से 8 अरब रुपए का थूक लगा लिया है और बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए ये वारदात उन्होंने अपने नवासे के ज़रिए मुबैना तौर पे डाली है और उनका नाम है बिलाल मलिक साहब। बिलाल मलिक साहब अगर अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहें तो हम हाज़िर हैं, लेकिन इस वक्त लाहौर के प्रॉपर्टी के सीन के अंदर एक स्कैंडल का तज़किरा है। आपको मैंने अर्ज़ किया था कि मलक रियाज साहब ने अपनी जालसाजी के लिए आगे अपने शतुंगड़े रखे हुए हैं। वो शतुंगड़े जो हैं वो मुख्तलिफ़ लेवल के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक, और ये मुहतात अंदाज़ा अस्करी अंदाज़ा है, मतलब हमें एक अस्करी ज़रिए ने बताया कि तकरीबन इनकी तादाद, ये जो प्रॉपर्टी डीलर उसने पाले हुए हैं, जो उनकी तरफ से फ़ाइलें वगैरह लोगों को बेचते हैं, यानी कि टोपियां पहनाते हैं लोगों को और लोगों से पैसे वसूल करके अपना कमीशन रख के मलक रियाज साहब को आगे भिजवाते हैं। इनकी तादाद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ तकरीबन 2600 है और ये 2600 लोग जो हैं ये जो है ये पैसे समेट के मलक रियाज साहब के हवाले करते हैं। तो 6 से 8 जो कहा जा रहा है तो 8 अरब हो सकता है लोगों से समेटा गया हो और 6 अरब जो है वो आगे पहुंचाया गया हो। इसमें तरीका वारदात क्या होता है? तरीका वारदात ये होता है कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, बड़ी उसकी दुकान है, आगे 8-10 उसने सेल्समैन बैठाए हुए हैं। आप जाते हैं और सेल्समैन आपको कहता है सर ये मेट्रो सिटी जो है ना ये बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है, आपको पता है ये मेट्रो सिटी जो है ना ये मलक रियाज के नवासे की है। अच्छा जी, और उसने, आपको पता है ये मलक रियाज कभी किसी दूसरे की हाउसिंग सोसाइटी के इफ्तिताह में नहीं गया, हत्ता कि मेजर आमर की जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसके इफ्तिताह में भी नहीं गया मलक रियाज, ठीक है। लेकिन ये इस सोसाइटी के इफ्तिताह के अंदर गया था और इसने जाके कहा था कि हम इसके साथ खड़े हुए हैं, हम इसके पीछे हैं और इसको इंशाल्लाह ये डेवलपमेंट देगा और ये करेगा और वो करेगा। अब ज़ाहिर है कि इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खारियाँ, गुजरात और इस जीटी रोड के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेट्रो सिटी के नाम से इन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। अब जो नया पैसा लाहौर में समेटा गया है वो ये बताया गया है कि रूडा के तहत भी कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर, वो रावी के किनारे, रावी के किनारे प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है मेरा मतलब है कि आपको प्लॉट्स अलाट होंगे और उनकी फ़ाइलें और फिर कमर्शियल की फ़ाइलें अलग। आप अगर मुझे रेगुलरली सुनते रहे हों और ख़ास तौर पे मेरा दादा पोता शो जो है उसके अंदर आज से कोई 4-5 साल पहले जो है वो लोगों ने बताना शुरू किया कि ये लाहौर का रावी अर्बन प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा के तहत, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा के तहत, पहले इसका नाम बड़ा वाहियात हो गया था फिर तब्दील करना पड़ा। उसके तहत जो प्रोजेक्ट है उसकी फ़ाइलें बिक रही हैं और 5 मरले की फ़ाइल जो है वो 17 लाख के अंदर बिक रही थी। तो दुबई से किसी ने पूछवाया तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ख़बरदार इससे कम से कम 2-2 किलोमीटर दूर रहना है आपने। तो उन साहब ने फिर कहा कि देखें 15 की मुझे मिल रही है और 17 की आगे डिमांड खड़ी हुई है। अब मैं क्या कहता, मैं क्या ठीक है कितनी फ़ाइलें हैं, 200 फ़ाइलें हैं और 200 की 200 फ़ाइलों के बाहर तैयार बैठे हुए हैं पैसे हाथ में लेके, तो मैंने इधर से पकड़नी है और उधर पकड़ा देनी है बस, और अपना 2 लाख रुपया फ़ी फ़ाइल जो है वो कमीशन ले के साइड पर हो जाना। मैं कहा ठीक है भाई आपकी अगर दिहाड़ी लग रही है, लेकिन बहरहाल मेरा तो ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको ये कहूँ कि आप किसी को लूट लो। और मैंने कहा मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल वाज़े हूँ कि ये एक फ़्रॉड हो रहा है। अच्छा वो फाइलें आई कहाँ से थीं? उनके बकौल
دروغ برگردن راوی جو صاحب یہ واردات ڈالنے لگے تھے، ان کے بقول یہ انہیں اس کمپنی نے دی تھی جس کمپنی کا نام جو ہے وہ انیل مسرت صاحب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو سورج تھا وہ سوا نیزے کے اوپر تھا اس وقت، ان کی حکومت کا بھی، ان کی مقبولیت کا بھی اور ان کی قبولیت کا بھی۔ ہم ان کے خلاف بات کر کے دیکھیں، جب عمران احمد خان نیازی صاحب تشریف لائے تو برادر عزیز، میں اب بھی کہتا ہوں برادر عزیز، جناب جنرل آصف صاحب جو تھے انہوں نے فرمایا کہ 6 مہینے پازیٹیو رپورٹنگ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو پازیٹیو رپورٹنگ ہم نے 6 مہینے پورے گن کے گزارے جناب، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تو جنوری۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو ہم نے تنقید شروع کی، اگلے نے گچی تو پڑھ لیا، کٹیا فٹ کہا گئے، ٹھیک ہے؟ میں کہا سر دس دینا سی کہ 6 مہینے، مطلب کہ آپ نے 6 مہینے کا کہا تھا، 6 مہینے ہم نے کوئی تنقید نہیں کی، ہم نے 6 مہینے چپ کر کے گزارے کہ صاحب نے، بڑے صاحب نے حکم کر دیتا، لیکن 6 مہینے بعد جب ہم نے تنقید کا منہ کھولا، کیونکہ آگے تو کچھ تھا ہی نہیں نا، اس لیے ہر تنقید جو تھی، اب مہاتما کے 50 لاکھ گھروں کے بارے میں، 1 کروڑ نوکریوں کے بارے میں آپ سوال اٹھا دیں، 350 ڈیمز کے بارے میں آپ سوال کھڑا کر دیں باقاعدہ، اور آفیشیل ڈاکومنٹ سے کھڑا کر دیں کہ پہن کتنے جے، تو اس کے بعد پھر کٹنا بنتا تھا ان کا جناب، میرٹ پہ کٹا انہوں نے تو۔ لیکن بہرحال جو اپنا آصف غفور صاحب کو اللہ خوش رکھے، مزید ترقی دے۔ اینی ہاؤ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں اپنا، یہ جو انہوں نے میٹرو سٹی جو ہے اس کے مختلف پروجیکٹ تھے، لیکن اب یہ جو 6 سے 8 ارب روپے کا تھوک لگا ہے، اور ملک ریاض صاحب کی ایک آڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر گھمائی گئی کہ بیریا ٹاؤن کو کچھ نہیں ہونے لگا، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر میٹرو کے اس نئے پروجیکٹ کی نشاندہی کی گئی اور اس کی فائلیں بیچی گئی ہیں لوگوں کو، اور فائلیں بیچ کے ان سے پیسے سمیٹ لیے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں جو جنرل نذیر صاحب ہیں اپنے نیب والے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ پاکستان کے اندر جو فراڈ کے متاثرین ہیں ان میں سے 70% جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے متاثرین ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو پیسے دے رکھے ہیں، یا تو سوسائٹی کے پاس زمین نہیں ہے، اگر زمین ہے تو کنٹروورشل ہے، اور اگر زمین کلیئر ہے تو اس پہ ڈیولپمنٹ کا ایک آنے کا کام نہیں کیا ہوا، فائل کی قیمت جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ اس فائل کے بدلے اگر 50 لاکھ روپیہ قسطوں میں جمع کروا چکا ہوا ہے تو وہ فائل کوئی 20 لاکھ کی بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور جب وہ جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کریں تو 50 لاکھ کی بجائے 30 لاکھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی باقی ہم نے ڈیڈکشن کر لی ہیں۔ تو یہ جنرل صاحب نے، نیب کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے۔ تو ہم بھی سر اسی طرح کے ایک سکینڈل کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ متاثرین میں شامل ہو جائیں جن کو یہ فائلیں تھما دی گئی ہیں، اس سے پہلے ہی ان صاحب کو بھی قابو فرمایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا کام تو آواز لگا دینا ہے، آگے جو ہے وہ اہل اختیار ہیں، جرنلسٹ کا کام ہی یہی ہوتا ہے، یا جرنلزم ہے یہی کہ وہ جو ہے وہ کیا کہ وسل بلوئنگ کرے، اور کہ جناب اے کام خراب ہون لگا جے، اور اے کام نو چنگی طرح سمیٹ لو اس سے پہلے کہ یہ یہاں سے نکل جائیں، اور وہ پیسہ ویسے سنا ہے کہ باہر پہنچ چکا ہے۔ ملک ریاض صاحب کے بارے میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، پچھلے دنوں بتایا گیا اور جاوید چودھری صاحب نے یہ بات پھیلائی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ریکارڈ نہیں کیا، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس مبینہ انٹرویو کی جو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے انٹرویو دے دیا ہے، اس کی جو تحریر ہے یا اس کا جو کانٹینٹ رائٹنگ ہے وہ جناب جاوید چودھری صاحب نے فرمائی ہے۔ پھر ہمارے ذرائع کہتے ہیں جی، اور قابل اعتماد ذرائع ہیں، اندرونی ذرائع ہیں، وہ کہتے ہیں جی انٹرویو تو ریکارڈ ہو گیا تھا، لیکن انٹرویو کے اندر جو انہوں نے بک بک فرمائی تھی وہ قبول نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اور انہیں کہا گیا کہ نہیں آپ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر تشریف لائیں، آپ کو کوئی ریسکیو نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ملک ریاض کو ریسکیو کرتے ہیں
تو پھر عمران احمد خان نیازی کو بھی تو رعایت دینے کا مطالبہ ہوگا کہ دیکھیں جی آپ نے اتنے بڑے فراڈیے کو، اتنے بڑے قبضہ گروپ کو جو ہے وہ آپ نے ریسکیو کر لیا ہے، تو پھر خان کے بارے میں بھی تھوڑا سا نرم رویہ فرمائیں۔ اس وقت نا ہمیں بتایا گیا کہ ان کا نام سنتے ہی بڑے صاحبان، صاحب نہیں، بڑے صاحبان کی چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات واضح طور پہ دیکھے جاتے ہیں، اور وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں ان کا وہ جو کاغذ جس کے اوپر اس کا نام تک لکھا ہو، اتنی ناگواریت ہے، اور باقاعدہ ان کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ان صاحب کا، ملک ریاض کا نام دیکھ کے۔ تو میں اس امر کی تلاش میں تھا کہ یہ ملک ریاض جو کہ ڈارلنگ رہے ہیں، اور ہر جو ریٹائر ہونے والا بڑا افسر ہوتا تھا اس کا خیال ہوتا تھا کہ اگر اگلی منزل میری بیریا ٹاؤن ہو جائے تو میری دنیا مزید سنور جائے گی، اور اس لیے تو ان کے بارے میں اتنی ناپسندیدگی کیوں؟ تو پتہ چلا کہ جو اب تک کی تحقیق، یہ کل ایک صاحب جو ہیں وہ ان کا اگرچہ صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ جناب دراصل ان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے۔ کن کے پاس؟ صاحب لوگوں کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ تو سپانسرشپ کے بعد گھر سے نہیں نکالتا بھائی، وہ ٹک ٹاک بھی اس لیے بناتا ہے کہ اس کے پیسے ملیں گے۔ وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے صنم جاوید جو ہے وہ دوسرے ہاتھ پہ اس لیے مارتی تھی کہ یہ ویڈیو بناتے ہوئے اس ویڈیو کے لاکھوں کے اندر ویوز جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے عوض جو ہیں وہ ہزاروں ڈالر اس کو ملتے تھے۔ تو یہ تو سپانسرشپ کے بغیر پاؤں گھر سے نہیں نکالتے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کے لیے جو افغانی دہشت گرد مہاجرین میں سے کیے گئے، اور جنہوں نے سی ڈی ایس وغیرہ تو ٹرک کی ٹکر مار کے، لاہور کا سی ڈی ایس جو ہے فورٹریس اسٹیڈیم کے پاس، اس کا دروازہ باقاعدہ ٹرک کی ٹکر مار کے توڑا گیا تھا، اور پھر وہاں سے موبائل شبائل چوری کیے گئے، اور دوسرا سامان جو آسانی سے کیری کیا جا سکتا تھا۔ یہاں آپ ایک شاپر کے اندر 40-50 موبائل، چلو 15-20 موبائل تو ڈال سکتے ہیں نا ایک شاپر کے اندر، تو وہ ڈال کے لے گئے۔ وہ اس وقت اگر آپ اس وقت کی ویڈیوز دیکھیں یا اس وقت کی رپورٹس دیکھیں تو باقاعدہ سی ڈی ایس کے اندر گھس کے لوٹ مار کی گئی، اور الیکٹرانکس کے چھوٹے چھوٹے گیجٹس ہوتے ہیں جو بہت مہنگے ہوتے ہیں وہ سارے وہاں سے چوری کیے گئے، اور انہوں نے تو چاہ رہا چوری کرنا۔ تو یہ 9 مئی کی بات میں بتا رہا ہوں، تو وہ پاس ہی تھا نا جی کور کمانڈر ہاؤس کے، تو وہاں سے وہ چوری کیے گئے۔ تو تب مجھے وہ جو مسنگ لنک تھا نا کہ یوتھی تو گھر سے بغیر ناز و نوم کے اور بغیر سپانسرشپ کے پاؤں نہیں نکالتے، تو یہ اس دن پہنچے کہتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ملک ریاض صاحب جو تھے ان کی سپانسرشپ تھی پیچھے، اس لیے ان کا نام سنتے ہی چہرے کے اوپر ناگواریت بھی آتی ہے، اور ان کا انٹرویو جو انہوں نے ریکارڈ تک کروا دیا تھا اس کی قبولیت نہیں ہوئی، اور اس لیے تو اس سے ایک بات اور بھی اسٹیبلش ہوتی، کیا بلا؟ 9 مئی کے ذمہ داروں کے لیے معافی نشتہ جی، 9 مئی کے ذمہ داروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے ہر فورم کے اوپر، بھلے وہ عدلیہ ہو اور بھلے وہ انتظامیہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔